کسی کے پاس ہوگا تو دے گا، مال ہوگا تو دے گا، خود عزت دار ہوگا تو عزت دینا جانتا ہوگا۔ تو آپ کی تو شے موت کی شے نہیں شے۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سا کمال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اہل بیت کے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز چاہیے تو ان کے دروازے پر آؤ، یہاں سے ہر وہ کچھ ملے گا جو چاہتے ہو، جو دل میں رکھتے ہو وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ امام کی خدمت میں کسی نے چند سوالات لکھے نا، منہ میں بند کر کے لے جانا، جو بغیر دیکھے سوالات کے جواب دے وہ امام ہے۔ تو امام نے جوابات لکھ دیے کہ آخر میں ایک سوال کا جواب لکھا کہ اس کی نیت یہ تھا کہ میں یہ سوال لکھوں، لکھنا بھول گیا۔ اسے یاد جا کر جواب دینا، اگر کسی کو ٹائیفائیڈ ہو جائے تو وہ بخار جو نہیں اترتا اس کو کیسے اتارا؟ جواب نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آیت کو کسی کپڑے پر لکھ کر اس کے بازو میں باندھ لو، باندھنے کی دیر بخار نہیں ٹکے گا۔ اس کے نیت میں تھا، لکھنا بھول گیا۔ امام نے اس کا جواب لکھ کر بھیجا، یہاں سے جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں ہے مانگ نہیں سکے وہ بھی ملے گا۔ یہ تمہارے دلوں میں راز تم سے بہتر جان جائے۔ فاقد شے معطی شے نہیں شے، ہادی وہ ہو سکتا ہے، ہدایت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس راستے کا علم ہو، راستہ جانتا ہو۔ اگر میں خیرپور میں آؤں اور کسی کو کہوں فلاں محلے میں مجھے جانا ہے، وہ بندہ کہے گا بھائی میرا محلہ دیکھا ہوا تو نہیں، کہاں ہے؟ کہا مجھے پھر بھی پہنچاؤ، مجھے پھر بھی پہنچاؤ۔ تو یہ خود بھٹکا ہوا ہے، اسے بھی بھٹکائے گا۔ پوچھو اس سے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو، جس کے لیے خدا کہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں ہم نے رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں ان کے ماننے والے، ہادیوں کے ماننے والے بھی وہ ہوتے ہیں جو نہ اپنی پرواہ کرتے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہوتا ہے یہ راضی رہے۔ حضرت حجر بن عدی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ پڑھتے ہیں حجر، ہم پڑھتے ہیں حجر، اصل میں حجر ہے۔ شام میں جن کا روزہ مبارک بھی ہے اور شہید کیا گیا تھا چند سال پہلے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان کو شام کی طرف روانہ کرنا ہے، حاکم شام تک۔ وہاں سے ایک لشکر آیا، راستے میں تحویل لینا تھا۔ کہا گیا تھا کہ 11 یا 12 جو دوسرے بندے ہیں ان کے ساتھ قیدی، وہ اگر لکھ کر دیں کہ دوبارہ بغاوت نہیں کریں گے تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن حجر کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ حجر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آج کی نماز اور پہلے کی نماز میں فرق ہوگا، آج جلدی والی نماز پڑھوں گا، آج جلدی والی نماز پڑھوں گا، کہیں دشمن اہل بیت کے ذہن میں یہ خیال خطور نہ کر جائے کہ آج موت کو ٹالنے کے لیے تھوڑا نماز کو طول دیا۔ 3 چیزیں، میں فقط 2 چیزیں پڑھوں گا۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ 11 یا 12 جو دوسرے بندے تھے ان کے لیے معافی نامے کی گنجائش تھی، ان میں سے ایک اس کا بیٹا بھی تھا۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو، کہ بلا معافی نامے کی گنجائش موجود ہے، کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مارو۔ تو سامنے جو لشکر کا سالار تھا کہا عجیب بات کر رہے ہیں، بوڑھا والد جوان بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے معافی نامے کی گنجائش ہے اور کرے مجھ سے پہلے بات۔ کہا اس نے ابھی تک دنیا کے رنگوں کو دیکھا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جب مجھے موت آ جائے تو مجھے مار دو، میرے موت کی وجہ سے ڈر جائے اور یہ علی کا در چھوڑ جائے۔ میں کہتا ہوں مرے بھلے مرے، علی کے در پر مرے۔ موت آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو علی والا وہ ہوتا ہے جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اگر وہ پرواہ کرتا ہے تو اس چیز کی پرواہ کرتا ہے، ان کے دروازے پر وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی اور بقا تبھی تو ہے کہ جب ان کے نام پر موت آ جائے۔ دنیا کے نظر میں یہ مر رہا ہے، جو حسین کے نام پر مرتا ہے حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو تمہیں
کی طرف بلانے آیا اور اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے امر سے۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اسود نامی ایک شخص تھا، سفید رنگ کا بہترین نسل کا ایک گھوڑا بیچ رہا تھا بازار میں۔ پاک پیغمبر کا گزر ہوا کہ اسود یہ گھوڑا مجھ نبی کو بیچے گا؟ کہ میں کھڑا ہوں بیچنے کے لیے، کہ میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے دے رہا ہوں ایڈوانس، باقی بعد میں۔ معاملہ ہو گیا۔ پاک پیغمبر کا مسجد جب معاملہ ہوا، اکیلے جب واپس آئے تو صحابہ کرام ساتھ تھے۔ پیغمبر نے دیکھا اسود اسی گھوڑے کا کسی اور سے معاملہ کر رہا تھا۔ کہا اسود یہ تو ہمارا معاملہ ہو چکا تھا، کیا کوئی گواہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کوئی گواہ ہے؟ اب جب معاملہ ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، وہاں سے حضرت حذیفہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر کا معاملہ ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ حذیفہ سے پوچھئے معاملے کے ٹائم پر یہ موجود تھے؟ کہا حذیفہ سے خود پوچھو۔ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے، میں نے خدا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خدا ہے۔ آپ نے کہا قیامت ہے، میں نے قیامت نہیں دیکھی۔ میں نے کہا قیامت ہے۔ آپ نے کہا موت ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا جنت ہے، آپ نے کہا پل صراط ہے، آپ نے کہا قبر میں سوال حساب و کتاب کیا جائے گا۔ جب آپ نے خود کہا خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے مان لی، اس لیے کہ آپ نے کہا، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاملہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حذیفہ کہے کہ معاملہ نہیں ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حذیفہ گواہی نہ دے؟ اب مجھے کہنے دیجئے، افسوس ہے ان مسلمانوں کی فکر کو، جن جن چیزوں کو پیغمبر نے بغیر دکھائے منوایا، مسلمانوں نے انہیں تو مان لیا، جنہیں لاکھوں کے مجموعے میں کبھی عید کے دن کاندھوں پر اٹھا کر دکھایا، مسلمان بھول گئے۔ خدا کو منوایا بن دیکھے، قیامت کو منوایا بغیر دیکھے، جنت اور جہنم کو منوایا بغیر دیکھے۔ جو مسلمان بغیر دیکھے ہوئے چیزوں پر کو اتنا ایمان لے آیا اور جن چیزوں کو دکھا دکھا کے منوایا، یا ایک اور لفظ کہہ دیجئے، ایک گروہ ہے ہمارے پاس جس کے جیب میں مسواک ہوا کرتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پوچھئے یہ کیوں مسواک یہاں رکھا ہے؟ گھر بھی رکھ سکتے تھے، جیب میں کیوں ہے؟ کہیں گے سنت رسول ہے۔ بھائی یہ سنت رسول ہونے کی دلیل اور روایت کتنے صحابہ سے ملی؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، 5 سے۔ جو 3 یا 4 یا 5 سے روایت ملے اس پر تو تم اتنا عمل کرتے ہو، جو لاکھوں کے مجموعے میں پیغمبر فرمائے اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ گھر کی بات یاد رہتی ہے، میدان کی بات بھول جاتے ہو۔ بھائی یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے آل اور اولاد کو کسی مشکل گھڑی میں، مشکل میں ساتھ لے آئے، سمجھ لو یہ حقانیت پر ہے۔ اس کی مثال مباہلہ، مباہلہ۔ سامنے والوں نے کہا کہ دیکھو اگر اصحاب اور یاروں کو لے آئے تو مباہلہ کر دینا، لیکن اگر اولاد کو اور بیٹی کو لے آئے کبھی مباہلہ نہ کرنا، حق پر ہیں کبھی تو عزیزوں کو لا رہے ہیں۔ اور یا کسی عارف کا جملہ ہے کہ دیکھیں آیت میں گنجائش تھی، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے، کرنی ہے لعنت۔ تو پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنی گھر کی طرف دیکھا، اپنے گھر میں سے کوئی ایسا نہ ملا جو لے جانے کے قابل ہو۔ علی کے گھر کی طرف دیکھا، کوئی ایسا نظر نہ آیا جس کو چھوڑ کر جائے۔ جو چلنے کے قابل نہ تھا اس کو بھی آغوش میں اٹھایا۔ کہا جو بھی اپنے مشن اور مقصد میں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، بہن کو،
حقانیت پر حسین بھی کربلا میں بہن کو بھی لائے، بھائیوں کو بھی لائے، عزیزوں کو بھی لائے، بتلانا یہ چاہتے تھے کہ میرا مقصد حق ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شب عاشور امام حسین نے مہلت مانگی نہیں، مہلت دی، ابھی ہر رہا ہوا ہے، آئے۔ یہ مہلت دی کہ ابھی ایک رات ہے، تم سوچو کس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ اور میرے عزیزوں یہ نمازیں جو ہیں، یہ نمازیں تب نمازیں ہیں کہ جب ان کی محبت ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا ایک شعر آپ کی خدمتوں میں سوال ہے، تھوڑی توجہ کے ساتھ۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی فرماتے ہیں، نکی پڑھاؤ نماز نکی قضا کیوں ہی پڑھی پوپ جنہی اگے ہی ہوتے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہم لوگ تھے یا نہیں؟ شاہ عبد اللطیف کی کسی اور گروہ پر نظر ہے؟ جب سعید آئے امام حسین کی خدمت میں، کہا مولا ایک مسئلہ شریعہ ہے۔ کہا سعید کیا؟ کہا مولا اگر کوئی کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹ دے، گنہگار تو نہیں؟ مولا نے کہا نہ فقط گنہگار نہیں، لائق اجر ہے۔ کہا مولا آپ بھی مثل کعبہ ہیں، پیٹ آگ کی طرف ہوگی، سینہ دشمن کی طرف ہوگا۔ مولا توہین تو نہیں؟ مولا فرماتے اللہ کے اجر ہے، تیر چلتے رہے دیکھا تک نہیں تیر کی طرف کہ ہم سے گزر کے حسین کو لگے، تیر کو دیکھا تک نہیں۔ اب یہاں سے صحیح زمین پر آ رہے ہیں، وہاں سے حسین کی نماز ختم ہوئی۔ آغوش فرزند بطول میں سر رہے سعید کا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اسی منظر پر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی نظر گئی، نکی پڑھاؤں نماز نکی قضا کیا۔ سعید رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا انہوں نے نماز پڑھی، میری نماز رہ گئی۔ مولا فرماتے ہیں ہؤلاء الذین قد صلوا صلاۃ وانت قد حفظت صلاۃ، یہ وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ اب سورہ مبارک مومنین کی جا کر تلاوت کیجئے گا، وہاں پر مومنین کے اوصاف بیان کرتے کرتے جب خدا یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ یہاں حسین سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تو نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ ہؤلاء الذین قد صلوا صلاتهم وانت قد حفظت صلاۃ، انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے، تو نے نماز کی حفاظت کی ہے۔ نکی پڑھاؤ نماز نکی قضا کیاؤ، قضا تب ہونا جب ٹائم ملے، قضا تب جب ٹائم ملے۔ یہ پڑھی پوپ جنہی اگے ہی ہوتے۔ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں، اذن شہادت ملے، اذن جہاد ملے، جنگ میں جائیں، تیر و تلواروں کو برداشت کریں، شہید ہوں، پھر وہاں یہ پہلے ہی وہاں کیا ہے؟ اور قبلہ ہم جنت کی لالچ میں ان سے محبت نہیں کرتے، یہ کربلا والوں نے ثابت کیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے، یہاں تک تمہاری مہربانی، جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہی مقام ملے گا، چلے جاؤ یا رہو، دونوں صورتوں میں یہی مقام ملے گا۔ جس کو رہنا ہے رہے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ ابا چلے چراغ کو خاموش کر، شاید شرمندہ ہو رہے ہیں۔ جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا، پہلے تلواریں نیاموں میں تھی، اب گردنوں پہ آ گئی۔ فرزند رسول یہ تو ایک جانے ہزار جان آپ دلائیں، ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں گئے بھائی؟ مقام تو وہی مل رہا تھا نا، اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں آپ کی رضایت چاہیے، آپ راضی ہوں گے تو آپ کی اماں کی دعا ملے گی، ہمیں آپ کی اماں کی دعا چاہیے۔ اور آپ اور ہم یہاں جو آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ جناب سیدہ سے دعا مانگنے آتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی جناب سیدہ کے رجسٹر میں نام ہو جائے۔ یہ وہ ہے کہ جو خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، رسول نے مجھے کوٹ کوٹ کر علم دیا ہے۔ زکن زکا کہا جاتا ہے جو پرندہ کھاتا ہے نا، جو دانا پرندے کے منہ میں ہوتا ہے نا، وہ جو پرندہ چبا کے بچے کو دیتا ہے، اسے زکن زکا کہا جاتا ہے۔ آپ جانور کو کھلاتے کچھ ہیں، جانور دیتا کچھ ہے، جانور کو کھلاتے چارہ ہیں، دیتا دودھ ہے، لیکن پرندہ اتنا امین ہوتا ہے جو کھاتا ہے وہی بچے کو دلاتا ہے۔ امیر المومنین سمجھانا یہ چاہتے ہیں جو وہاں سے نازل ہوتا تھا پیغمبر اتنے امین تھے، وہی علم میری طرف منتقل کر دیا کرتے تھے۔
انہی کے دروازے پر آؤ گے تو ہدایت ملے گی. ومن تبع ہدای ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو اسے خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. اگر خدا کی دنیا نے لاکھ کوششیں کی ان کی زندگی میں کوئی کبرا عیب ملے کہ ہم ان کو رسوا نعوذ باللہ کر سکیں زمانے میں، عیب تو نہ ملا. تہمت کی تیاریاں کی گئی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں واقعات، میرے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قید خانے میں امام کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا گیا. رات وہاں گزار، صبح کو ملے عام میں عمراء کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنی ہیں. رات گزاری وہ بیان کرتے ہیں جب رات کو وہاں تھی، امام پڑھ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، دیوار و در سے آواز آ رہی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ جو دیکھ رہی تھی آئی کسی اور نیت سے سر سجدے میں رکھ کے یہ پڑھنے لگی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دوسرے دن جب یہ دربار میں پیش ہوئی تو سامنے والے نے کہا رات کیسے گزاری؟ کہا خبردار، جب گئی تھی فاحشہ تھی، اب تائبہ بن کے آئی ہوں. لوگوں نے بہت کوششیں کی ان کی زندگی میں عیب ڈھونڈے، وہ عیب نہیں ملا. عزاداروں، ایک لکھنؤ کا شاعر تھا، مرثیہ خان تھا. وہ مرثیہ پڑھا کرتا تھا، بہت مشہور تھا. اس کا ایک مرثیہ، خون برسا مگر نہ برسا پانی، آئے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی. اب وہاں کا ایک امیر بندہ تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی. یہ اس کے بعد گیا کہ میری بہن کی شادی کچھ کرنا مل جائے. کہا میں جتنے پیسے کہو گے دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ مر جاؤں میں، قبر میں اتر کر یہ مرثیہ پڑھنا ہے. وہ غیر مسلم تھا. کیا پڑھنا ہے؟ خون برسا مگر نہ برسا پانی، آئے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی. خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. بیان کرتے ہیں چند عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا. وصیت کے مطابق بیٹے ان کو لے آئے. جیسے ہی قبر میں یہ مرثیہ خان اترا، اس نے پڑھا خون برسا مگر نہ برسا پانی، آئے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی. اس مرنے والے کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. سب پریشان. بیٹوں نے کہا یہ تو مر گیا تھا، یہ رو کیسے رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے کہا ممکن ہی نہیں جس کے جسم سے روح پرواز کر جائے پھر وہ روئے. ڈاکٹر آیا، کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ فلاں چیز پڑھ رہا ہے. کہا دوبارہ پڑھو میں دیکھوں. کہا میں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ یہ دنیا سے جا چکا ہے. دوبارہ اس نے پڑھا خون برسا مگر نہ برسا پانی، ہائے محمد کا نواسا مانگتا رہا پانی. جب دوبارہ اس نے پڑھا اس کی آنکھوں سے آنسو آئے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈاکٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے نا اس میں اتنا تو درد ہے، کبھی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، دوبارہ اس کے جسم میں آ جاتی ہے، یہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہاں عزیزو، جس نے کربلا کا منظر دیکھا نہیں، آپ اپنی مثال کو دیکھ لیجئے. آپ نے کربلا کا کوئی منظر دیکھا نہیں، فقط کربلا کا منظر سوچتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ذرا سوچئے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. امام زمانہ کے لیے ملتا ہے وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اے میرے جد، میں تمہاری مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا. آیت اللہ ہے ایک وحی میں وہ بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کو 2 مرتبہ صبح و شام کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. کربلا کا منظر دکھلایا جاتا ہے، یعنی امام زمانہ صبح و شام دیکھتے ہیں کیسے میرے چچا کے بازو قلم ہو رہے ہیں، کیسے خیموں کو آگ لگ رہی ہے، کیسے سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، کیسے اکبر کے سینے میں برچی لگ رہی ہے. عزاداروں، آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے. ذرا تصور کیجئے امام زمانہ کیسے رو رہے ہوں گے.
अजरुकुम इंदल्लाह, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। फकत 2 से 4 मिनट लूंगा आपके। आज मैं उसकी शहादत के जुमले पढ़ रहा हूं कि जो बहुत बड़ा गुनहगार था, करीम के दरवाजे पर आया, गुनाह बहुत बड़ा था, रो के कहा था हल्ली तौबा, क्या मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी तौबा का दरवाजा खुला है? अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। जब इमाम हुसैन करबला में पहुंचे थे ना, तो हुर का लश्कर पहले से मौजूद था। करबला में तो पानी था नहीं, लश्कर बहुत प्यासा था, हुर से बोला नहीं जा रहा था, गला खुश्क था। मौला फरमाते अब्बास ये बड़े प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला। मौला अब्बास ने हुर को पानी पिलाया, लश्कर को पानी पिलाया, कहा ये भी जानवर भी प्यासे हैं, इनको भी पानी पिला। पानी पिला दिया, ज़ोहर का टाइम हो गया। कहा हुर अभी मुझे नमाज पढ़नी है, तो अपने लश्कर के साथ पढ़, मैं यहाँ नमाज। कहता है मौला इससे बड़ी कोई अजमत वाली नमाज होगी कि मैं आपके पीछे न पढ़ूं। नमाज पढ़ ली, नमाज जैसे पढ़ के हुसैन चलने लगे तो लगामे फरस को हुर ने रोक लिया। अब आगे नहीं जाने दूंगा। जैसे लगामे फरस को रोका, वहां से ज़ैनब की आहो बुका शुरू हुई। क्या हुआ? कहा हुर ने मौला की सवारी को रोका है। और कितनी मजाल। अब इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा है, तारीख और मक्तल में जो बयान किया गया है, कहा हुर तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे लगामे फरस को रोके, तेरी माँ तेरे गम में बैठी है। और कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, लश्कर का सालार था ना। कहा हुसैन इन हालात में, जिन हालात में तू है, अगर अरब में से कोई और मुझे ये जुमला कहता तो मैं उसे बताता कि कैसे ये जुमला कहा जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, तेरी माँ ज़हरा है, मैं तेरे वालिदा के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकता हूं। उलमा बयान करते हैं यही एहतराम सैयदा था जो हुर की नजात का बायस बना। हाँ अज़ादारों, लश्कर को रोका गया, हुसैन ने खेमे लगाए, दिन गुजरते रहे, पानी बंद हो गया। अब 2 रिवायतें, एक कहते हैं बेटी थी हुर की, एक कहते हैं बेटा था। मैंने बेटे का पढ़ा है, अली नाम था। जैसे खेमे में आया, सलाम किया, बेटे ने सलाम का जवाब नहीं दिया। तो बेटा मेरे सलाम के जवाब क्यों नहीं दिया? कहा बाबा सलाम के जवाब देने की फसल गुजर गई। कहा क्या हुआ, इतने नाराज क्यों, खफा क्यों? कहा बाबा पूछना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो? हाँ बेटा आ मेरे साथ। खेमे से बाहर एक जगह पर ले इशारा करके कहा वो किन के खेमे हैं? मरहबा मरहबा, अल्लाह की इबादत को कबूल फरमाए। कहा ये किन के खेमे हैं? कहा ये हुसैन के खेमे हैं। जब ये सुना ना हुसैन के, बाबा जरा गौर से सुन तो सही, कोई आवाज आ रही है? अब जो हुर ने कान लगाया, कोई कह रहा था चाचा पानी, कोई कह रहा था महमू पानी, बड़े प्यासे हैं। और तड़प गया, अपने आप को जहन्नम और जन्नत के दरमियान में देखने लगा। रिवायत के जुमले हैं ना, एक लम्हे का फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है। वो कैसा लम्हा हो, आयतुल्लाह उल उज़्मा बहजत फरमाते हो, हुर जैसा लम्हा हो। एक लम्हे की फिक्र में किन के मुकाबले में खड़ा हूँ। एक तरफ देख रहा था मुझे इनाम मिलेंगे, दूसरी तरफ सोच रहा था कि कल अगर सैयदा के सामने खड़ा हो गया, पैगंबर के सामने खड़ा हो गया तो मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। अरे जानवरों के पीने के लिए तो पानी था, मेरी औलाद के लिए पीने का कोई पानी मौजूद न था। अजीजों ये तरफ क्या, बेटे को कहा आ मेरे साथ, तू भी चल। आंखों पर पट्टी बंधवाई, बाबा आंखों पर पट्टी क्यों? का इन्हीं गुनाहगार आंखों से हुसैन को देखा था, मेरे हाथों को भी बांध ले रस्सी से। बाबा हाथों को क्यों? का इन्हीं हाथों से तो हुसैन के लगामे फरस को मैंने रोका था। अज़ादारों यहाँ से हुर चले, वहाँ रहमत लिल आलमीन के नवासे की रहमत खुली का अब्बास अकबर कासिम मेरा मेहमान आ रहा है, जरा उसका इस्तकबाल करो। अज़ादारों अब्बास
چلے، حضرت علی اکبر چلے، یا حر نے کہا کہ کسی کی قدم کی آواز آ رہی ہے، آہٹوں کی آواز آ رہی ہے، کہا حضرت عباس آ رہے ہیں، یا ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ میں رومال کو ہٹاؤں، کہا نہیں میں آقا کے پاس جاؤں گا، جیسے ہی آقا کے پاس جاؤں میرے آنکھوں سے پٹی کو کھول دینا۔ عزادارو جیسے ہی حضرت حر امام حسین کے قریب پہنچے، بیٹے نے کہا آ گئے ہو رحمت کے قدموں میں، اپنے آپ کو قدموں میں گرا کر کہا اے رحمت للعالمین کے بیٹے، اے رحمت للعالمین کی بیٹی کے بیٹے، حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ کو واسطہ ہے آپ کی والدہ کے شکستہ پہلو کا، میں بڑا گنہگار ہوں، مولا مجھے بخش دیجئے۔ مولا کتنے کریم ہیں، کہتے میں نے بھی معاف کیا، بابا نے بھی معاف کیا، اماں نے بھی معاف کیا، نانا نے بھی معاف کیا، اور تیری مہربانی تو آ گیا، اجرکم عند اللہ۔ آپ نے بہت اچھا پرسہ دیا۔ اب حرکت مولا میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے زینب کو رلایا تھا، اگر اجازت ہو تو میں ان سے بھی معافی مانگ لوں۔ کہا عباس حر کو لے جا۔ اب جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے سلام کیا، کہا آقا زادی معاف کیجئے گا، میں بڑا گنہگار ہوں، میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یا اندر سے آواز آئی اور میں نے بھی معاف کیا، میں وعدہ کرتی ہوں اماں زہرا سے تیری شفاعت کروں گی، میں اماں زہرا کو بتاؤں گی حر شرمسار تھا، حر شرمندہ ہو کر آ گیا تھا، اب یہاں سے یہ ماجرا ختم ہو آیا۔ مولا میں ہی سبب بنا تھا آپ کے یہاں رکنے کے لیے، بیابان میں رکنے کے لیے، اب مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلے میں جاؤں راہ کربلا میں شہید ہونے کے لیے۔ مولا فرماتے حر تو میرا مہمان ہے، مجھے معاف کرنا، جب دشمن بن کے آیا تھا میرے پاس پانی تھا، جب دوست بن کر آیا ہے میرے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی حر نے یہ لفظ سنے، کہا مولا میں نے ہی تو پانی بند کیا تھا، پانی کا نام نہ لیجئے، غلام شرمسار ہے۔ عزادارو یا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میرے بیٹے علی کو اجازت دے دیجئے۔ علی کو اجازت ملی، آخری جملے علی ابن حر کو اجازت ملی، جنگ کرتے کرتے گئے۔ یا ایک مرتبہ آواز ہے بابا میں گر گیا ہوں، تصور کیجئے کڑیل جوان ہے، ضعیف العمر باب ہے، ایک مرتبہ آواز سنی کتنی تیزی سے گیا ہوگا، کیا منظر دیکھا، بیٹے کا سر آگوش حسین میں طرف گئے، کہا مولا کہاں غلام، کہاں آپ کی آگوش۔ یا ایک مرتبہ مولا نے کہا حر میں جانتا ہوں تو ضعیف ہے، یہ کڑیل جوان ہے، کڑیل جوان کے پاس بوڑھے باپ کا آنا بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے لاشے کو اٹھانا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب حسین نے علی ابن حر کو اٹھایا۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کے ماحول میں اگر کوئی سید کسی کو کاندھا دے، عالم کسی کو کاندھا دے، آپ کہتے بڑا خوش قسمت تھا، بخش دیا گیا کہ اس متقی نے کاندھا دیا۔ کربلا والے کتنے خوش قسمت تھے جن کو